بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو اپنی بیوی سے زنا کرتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھیں گے کہ اپنی بیوی سے زنا کیسے ہوگا؟ وہ نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد میں آپس میں رہنا سہنا ہوتا ہے، تو نکاح کے بعد میں زنا کا حکم کیا، کیسے زنا ہو سکتا ہے؟ آئیے آج ہم اس مسئلے کو بات کرنے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دھیان سے بنے رہیں اور ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے آگے شیئر بھی کریں۔ وہ کون کون سے کام ہوتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں اور جن سے ہماری بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہر موقع پر ضروری ہے۔ ایمان ہی کی طاقت پر، ایمان ہی کی بنیاد پر آپ نے نکاح کیا ہے، اور نکاح کے بعد آپس میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپس میں لطف اندوز ہو سکتے ہو، میاں بیوی جو چاہو وہ کر سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ جو دائرہ اسلام نے بنایا ہے اسی دائرے میں رہ کر کے ہم بیوی سے ساتھ میں رہ سکتے ہیں، بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، جو شریعت نے کہا ہے۔ یعنی شریعت نے منع کیا ہے کہ پیچھے کی شرمگاہ میں، پیچھے کے راستے میں ہم بستری نہیں کی جائے گی، تو پیچھے کے راستے میں ہم بستری نہیں کی جائے گی۔ اسلام نے کہا ہے کہ پیریڈ حیض کی حالت میں ہم بستری نہیں کی جائے گی، تو نہیں کی جائے گی، اسے اوائڈ کرنا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ نفاس کی حالت میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم بستری نہیں ہوگی۔ اسی کے علاوہ بہت سارے اسلام نے کہا ہے کہ روزے کی حالت میں بھی ہم بستری نہیں کرنا ہے۔ جو قوانین اسلام نے متعین کر دیے ہیں اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے، اور اس دائرے میں رہتے ہوئے ان اصول و ضوابط کو فالو کرتے ہوئے اپنی بیوی کو ساتھ میں رکھیں گے اور نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو انجانے میں یا جان بوجھ کر کے جس سے بیوی نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، بغیر طلاق کے ہی، طلاق بھی مت دو۔ جیسا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہر موقع پر ضروری ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا اسی طریقے سے ضروری ہے کہ جس طریقے سے آدمی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، جان بچانے کے لیے حفاظت کرتا ہے نا آدمی، کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کوئی مجھے مار نہ دے، تو ایسے ہی ایمان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض مرتبہ انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں کہ جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اہانت کرنا، ان کی توہین کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے ایمان پر پشیمان ہونا، شرمندہ ہونا کہ اگر آج میں مسلمان نہ ہوتا مجھے فلانی بات حاصل ہو جاتی، نعوذ باللہ، یعنی اگر میں آج مسلمان نہ ہوتا تو مجھے بہت بڑا عہدہ مل جاتا، یہ دنیا مل جاتی۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا، اس طرح کی بات سوچنا، اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی توہین کر دے، یا قرآن کی بات کو منع کر دے، انکار کر دے کہ میں قرآن کو نہیں مانوں گا، نعوذ باللہ، کہ یہ تو ایسی ہی لکھی ہوئی ہے، یہ تو من گھڑت کہانی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ سے پناہ چاہتے ہیں ایسی بات کہتے ہوئے بھی۔ لیکن بعض مسلمان اگر ایسا کر دیں گے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا ایمان نہیں رہتا ہے اور ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ اگر اپنی بیوی کو ساتھ میں رکھتے ہیں تو وہ زنا ہی کرتے ہیں، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ اسلام قبول کرے، گواہوں کی موجودگی میں کہے کہ میں مسلمان بنتا ہوں، کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد میں پھر وہ تجدید نکاح کرے، یعنی پھر گواہوں کی موجودگی میں وہ نکاح کر لے تو نکاح مانا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عدت گزارے گی عورت پہلے۔ اگر وہ حمل سے، یعنی حمل ہے اس کے، پریگننٹ ہے، تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، بچے کی ولادت ہو جائے گی، پیدائش ہو جائے گی، تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 1 مہینے میں ہو جائے یا 10 دن میں ہو جائے، جتنا بھی ٹائمنگ اس کی ولادت کی باقی ہے وہ ٹائمنگ پوری ہوتی ہے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر حیض آتا ہے تو 3 ماہواری اس کو عدت گزارنا ضروری ہے، اگر 3 حیض نہیں آتا ہے تو پھر اس کو مکمل 3 مہینے گزارنے ضروری ہوں گے۔ تو دوبارہ جب نکاح کرنا ہوتا ہے دوبارہ مہر متعین کرنا ہوگا، نیا مہر متعین کر کے اس کا نکاح کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ اور یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ خرابی آتی ہے کہ جس سے مرد مسلمان اپنی بیوی سے زنا کرتا ہے، تو ان باتوں کو خیال رکھیں، ان باتوں سے بچیں۔ اس ویڈیو کو بھی آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر کے آگے شیئر کریں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔